کیا آپ جانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جنت اور جہنم کے بارے میں کیا بتایا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اہل دنیا میں سب سے زیادہ نعمتوں کے مالک جہنم کے ایک مستحق کو لایا جائے گا اور اسے آگ میں ایک ڈبکی دی جائے گی اور پھر کہا جائے گا، آدم کے بیٹے، کیا تو نے کبھی کوئی بھلائی دیکھی؟ کیا تمہیں کبھی کوئی نعمت چھو کر گزری؟ تو وہ کہے گا، اے اللہ، اللہ کی قسم کبھی نہیں۔ یعنی وہ انسان جو دنیا میں آسائشوں میں کھو کر اللہ کو بھول گیا اور جس نے اللہ کی بے شمار نعمتوں کے باوجود بھی ناشکری کی، گناہ کیے، اللہ کی نافرمانی کی، دنیا کی اتنی عیش و عشرت والی زندگی گزارنے کے بعد جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس انسان کو جہنم میں ایک ڈبکی دی تو اس انسان کو وہ ہر آسائش، ہر خوشی، ہر راحت بھول جائے گی جو اس نے دنیا میں دیکھی تھی، اور اس کا دل خوف زدہ ہو جائے گا، اس کا دل غم زدہ ہو جائے گا۔ اسے یوں محسوس ہوگا جیسے اس پر کبھی اچھا وقت آیا ہی نہ ہو۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات جاری رکھی اور پھر مزید فرمایا کہ اور دنیا میں سب سے زیادہ اذیت سہنے والے جنت کے مستحق کو لایا جائے گا اور اسے جنت کی کسی نہر میں ایک غوطہ لگوایا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا، اے آدم کے بیٹے، کیا تم نے کبھی کوئی تکلیف دیکھی؟ کیا تمہیں کوئی تنگی چھو کر گزری؟ تو وہ کہے گا، نہیں، اللہ کی قسم، اے پروردگار، مجھے کبھی کوئی اذیت نہیں اٹھانی پڑی اور میں نے کبھی کوئی سختی نہیں دیکھی۔ یعنی دوسری طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ اس انسان کو لائیں گے جس کی دنیا کی زندگی ساری آزمائشوں میں گزری، جس نے حیات کے ہر لمحے میں اذیت دیکھی اور جو ہمیشہ تکلیف میں رہا، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے جنت کی نہر میں ڈبکی دیں گے اور اس ایک ڈبکی سے وہ ہر خوفناک منظر اور ہر درد بھول جائے گا جو اس نے دنیا میں دیکھا تھا۔ یعنی اس کا دل خوش ہو جائے گا، اس کے دل کو راحت نصیب ہو جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ اس حدیث سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ دنیا کی کسی بھی آسائش کا مقابلہ ایمان سے نہیں کیا جا سکتا۔ قیامت والے دن مال اور طاقت کو دیکھ کر اللہ فیصلہ نہیں کریں گے، بلکہ تب اللہ ایمان دیکھ کر فیصلہ کریں گے۔ ایمان ہی ہے جو جنت کے لوگوں کو جہنم کے لوگوں سے جدا کر دے گا۔ ہمارے لیے سب سے بڑی آسائش ہمارا ایمان ہے۔ اور دوسری بات ہمیں یہ سیکھنے کو ملتی ہے کہ اگر اس دنیا میں ہمیں اللہ کی راہ پر چلنے کے باوجود بھی غم ملتے ہیں تو ہمیں نا امید نہیں ہونا، کیونکہ یہ دنیا غم ہی کی جگہ ہے۔ اس کے بعد خوشیاں آنی ہیں، اس کے بعد راحت آنی ہے۔ ہم یہ سوچ سوچ کر خود کو کیوں ہلکان کر لیتے ہیں کہ اللہ نے ان لوگوں کو اتنا کیوں دیا جو اللہ کا کہنا نہیں مانتے؟ یہ سب تو فانی ہے، یہ نفس پرستی والی زندگی، یہ عیش و آرام والا بستر، یہ سب کچھ عارضی ہے۔ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے اس دنیا میں موجود وہ سب فنا ہو جانا ہے، اس لیے ہم کیوں فکر کرتے ہیں ان عارضی چیزوں کے لیے؟ آپ اس جنت کا سوچیں جس جنت کی نہر میں ایک ڈبکی لگانے سے انسان کی یادداشت میں محفوظ سبھی غم مٹ جائیں گے۔ اس سے بڑی بھی کوئی آسائش ہو سکتی ہے کہ قیامت والے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنی جنت میں جانے کی اجازت دے دے۔ یہ دنیا تو اللہ کی جنت کے سامنے کچھ بھی نہیں، اور وہ جنت تو ہمیشہ رہنے والی ہوگی۔ تو کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کو بھی اللہ اپنی جنت کی نہر میں ڈبکی دے؟ اگر آپ چاہتے ہیں تو بس اپنے ایمان پہ کام کریں۔ ہمیں اس دنیا میں دوستیاں کرنے، گپے لڑانے، انجوائے کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا، ہمیں اس دنیا میں اپنے ایمان پہ کام کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ یہ دنیا ہمارا صلہ نہیں ہے، یہ دنیا ہماری آزمائش ہے۔ یہاں صرف اور صرف ہم پوائنٹس بنانے آئے ہیں، وہ پوائنٹس جن سے روز محشر یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ ہم جنت کے حقدار ہیں یا جہنم کے۔ ایمان والا وہی ہے جو عمل والا ہوتا ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ دنیا کو دنیا ہی سمجھیں، اجر نہیں۔ یہاں ہم اعمال اکٹھے کرنے آئے ہیں، اب فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ آپ کو اچھے اعمال کرنے ہیں یا برے۔ اب یہ ڈور اللہ نے آپ پہ چھوڑ دی ہے۔ آپ کو دنیا والوں جیسا بن کر اپنے نفس کو مطمئن کرنا ہے یا پھر اللہ والوں کے جیسا بن کر اللہ کو راضی کرنا ہے۔ ہماری ایوریج زندگی 50 سے 60 سال تک کی ہوتی ہے۔ بے شک موت کا علم صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہے، لیکن اگر ہم زیادہ سے زیادہ بھی زندہ رہنے کا اندازہ لگائیں تو 50 سے 60 سال ہی عموماً لائف ریشو ہے۔ تو اس کے مطابق ہم گناہ ان 50-60 سال کے مزوں کے لیے کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہم نے باقی سارے سال گزارنے ہیں ان میں ہم کیا کریں گے؟ زمین کے اوپر ہم نے اتنی دیر نہیں رہنا۔
جتنا ہم نے زمین کے اندر رہنا ہے، تو پھر کیوں زمین کے اوپر والی زندگی کو ہم اتنی اہمیت دیتے ہیں، جبکہ وقت تو سارا ہم نے اس کے اندر گزارنا ہے؟ تو کیا آپ نہیں چاہیں گے کہ آپ اس زمین کے اندر رہنے کا سامان اکٹھا کرنا شروع کر دیں؟ اگر ہمیں پتہ ہو کہ کل طوفان آنا ہے اور اس طوفان نے ہمارے گھروں کو اڑا کے لے جانا ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ بیٹھ کے گھر کو سجائیں گے یا پھر اس طوفان سے بچنے کے لیے کہیں دور بھاگیں گے؟ اور ظاہر ہے ہم یہ بھی سوچیں گے کہ پتہ نہیں کتنا لمبا سفر ہے، اس لیے میں کھانے پینے کا سامان بھی رکھ لیتا ہوں۔ یہاں تو سب کو پکا پکا پتہ ہے کہ ایک طوفان ہر صورت میں آنا ہی آنا ہے، اور مزید خوف زدہ کرنے والی بات یہ ہے کہ وہ طوفان کب آ جائے کچھ پتہ نہیں۔ تو پھر ہم اس طوفان سے بچنے کی تیاری کیوں نہیں کر رہے؟ اپنے آپ کو اس سفر کے لیے تیار رکھیں، اپنے بیگ میں نمازیں رکھنا، تسبیحات رکھنا، دعائیں رکھنا، اچھے اعمال رکھنا شروع کر دیں۔ بہت لمبی مسافت ہوگی، سو ابھی سے اس کے لیے تیاری شروع کر دیں تو ہی بچ سکیں۔